نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ یاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر حضرت سیدی امام علی بن برہان حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو روایت کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات والا صفات، ذات ستودہ صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز کے ذریعے سے، اور اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت، اس کے اندر واقعی ہمیں ایسے زبردست مدنی پھول اور ان کی سیرت کے ایسے زبردست گوشے ملتے ہیں کہ اگر ان کی سیرت کا وہ فیضان ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تو ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک نکھار آ سکتا ہے، ایک بہتری آ سکتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی کسی غیر مسلم کے ساتھ ایک کشتی ہوئی اور آپ نے اس کو زیر کر لیا، اور قریب تھا کہ اس کا خاتمہ ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے غیظ کے اندر آ کر، غضب کے اندر آ کر آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر اس کا یہ انداز دیکھ کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرمودات مبارک سن کر دین اسلام کی طرف آنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے آقا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بہت عظیم ہے، اور عظیم کیوں نہ ہو کہ آپ کی پرورشی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوئی ہے، اور جو فیضان انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری و مبارک سیرت سے ملا، تو ظاہر ہے کہ اس فیضان کا ایک حصہ اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روایت جو ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو جس واقعے کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی ہے، وہ واقعہ آج ہمارے اس مثالی معاشرے کے عنوان پر بھی اترتا ہے، کیونکہ محض اپنی
نفس کے لیے انتقام لینا یا بدلہ لینا یا اس طرح کا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسے ذبح کرنے لگے، قریب تھا کہ وہ قتل کر دیا جاتا آپ کے دست مبارک سے، تو اس کا اس کیفیت میں آقا آپ کے مبارک چہرے پر تھکنا اور آپ کا اس کو چھوڑ دینا اور اس کا پھر سوال کرنا کہ مجھے تو سمجھا کہ آپ مجھے زیادہ بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے، تو آپ کا فرمانا کہ میں اللہ کا شیر ہوں، واہ، پہلے جب میں تجھے ذبح کر رہا تھا تو اللہ کا دشمن تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے چہرے پر تھکا تو میرا نفس اور میرے اپنے جذبات جو ذات ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، تو میں اس کے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کی کیفیت ملاحظہ کی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کا مسلمان ہونا لکھا تھا، اور اس کے سبب جو بنا اس میں میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک اہم ترین فضیلت بنی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے مواقع اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی سیرتوں میں خود یہ پورا گھرانہ جو ہے نا وہ سراپا ایثار ہے، سراپا قربانی ہے، سراپا وفا ہے، بلکہ وفا تو اس چوکھٹ سے تقسیم ہوتی ہے، ولایت اس در سے تقسیم ہوتی ہے، فیضان اس در سے تقسیم ہوتا ہے، جس سے کچھ چاہیے وہ اس در پر آ کر بیٹھ جائے۔ یہ در در علی ہے، یہ در در فاطمہ ہے، یہ در در حسنین کریمین ہے، اور یہ وہ پنجتن پاک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پنجتن پاک ملتے ہیں، کہ جس سے عروج و ترقی ملی، ان کے صدقے ملی اور ان کے ذریعے ملی، اور ان سے محبت یقیناً یہ نجات کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ انداز جس کی طرف آپ نے رہنمائی کی، ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی ناراضگیاں اور اپنی دشمنیوں کو ایک بار تسلی کے ساتھ بیٹھ کر چیک کر لیں، آیا وہ ناراضگی و دشمنی اللہ کے لیے ہے یا اپنی ذات کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے ہے، تعصب کی بنیاد پر ہے یا دنیاوی جھگڑوں کی بنیاد پر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں گے نا کہ میں نے صرف اسی دشمنی کو دشمنی رکھنا ہے، اسی ناراضگی کو ناراضگی رکھنا ہے جس کی بنیاد محض اللہ ہی کی رضا ہے اور اللہ ہی کے لیے، تو اب رہ کیا جائے گا، سب تقریباً ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقینی سی بات ہے کہ ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے، اور ان کا یہ انداز یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ کا ہی ایک اثر تھا اور ایک فیضان تھا۔ تو آج کا معاشرہ جس کے اندر تربیت کا انتہائی فقدان ہے، اس کے اندر یہ بات کیسے جو ہے وہ سرایت کی جا سکتی ہے؟ تربیت ہی ہمارے تربیت ہاں ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے، ایک تو ہے اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا، وہ پرانی اور بات ہو ایک گئی ہے، جی اینٹ کا جواب پرانے، اب تھپڑ کا جواب گولی سے دیا جاتا ہے، صحیح، یہ پرانی بات ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر، جب اس کو بندوقیں اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا تو کوئی اینٹ مارتا تو یہ ایک محاورہ ہے۔ اگر دیکھیں نا سب کچھ تربیت پر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ مطلب وہ اخلاص، آپ کی شجاعت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، جی یہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو بھی سیرت پاک سے جو ہمیں خوبصورتیاں ملتی ہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مدنی پھول جو ان کو ملتے تھے اور جو آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو یہ سب تربیت کا ہے۔ تو آج ہماری تربیت ہو جائے تو الحمدللہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنے گا۔ تربیت ہی کی تو پرابلم ہے۔ آج تو ماں کہتی ہے نا جب بیٹا مار کھا کر آتا ہے تو کہ کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، تو نے نہ دی دو چار اس کو۔ تو آج ہمارے یہاں جب تربیت یہی ہے کہ دو چار نہ دی، ہمارے یہاں درگزر کی اور معافی کی تربیت کا ہی فقدان ہے، تو پھر معاشرہ کیسے مثالی معاشرہ بنے گا؟ پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ صحیح۔ دیکھیں ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے اندر جس طرح ایک شجاعت بڑا آپ کا اعلیٰ اور نمایاں وصف ہے، ویسے ہی وزڈم، حکمت، دانش مندی اور یعنی جس سے کہتے ہیں پر مغز بات، حکمت سے بھرے ہوئے مدنی پھول بیان کرنا. کیوں نہ بیان کریں؟ جی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے فضائل یوں بیان کریں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سبحان اللہ. کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر ان کی علمیت کا کیا کہنا؟ کیا بات ہے. ہماری بھی دانش مندی کے اندر، ہماری بھی فکری صلاحیت کے اندر، ہماری بھی وزڈم کے اندر اضافہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکیزگی چاہیے سوچ کی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سوچ نے پاکیزگی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے. جب اتنی سوچ پہ پاکیزگی آ جائے نا، اور اس طرح کا زہد و تقوی اختیار ہو جائے جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نصیب ہوا، تو آٹومیٹیکلی یہ اس کا ایک سمجھیں کہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر حکمت کے مدنی پھول کھلیں گے. اور آپ کی جب سوچ پاکیزہ ہے، آپ کا ظاہر پاکیزہ ہے، آپ کا باطن پاکیزہ ہے، تو آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی پاکیزہ ہی ہوگی. اور کیا نکلے گا؟ یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دانش مندی کے اندر اور ہماری فکری صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، سوچ ہمیں اپنی پاکیزہ سوچ کریں. کو پاکیزہ ہماری بنانا سوچیں ہے. پاکیزہ نہیں، ہماری سوچوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے. قرآن کریم میں وہ ایک مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرما دے یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ان کے سینے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کینوں سے پاک تھے. ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجزن تھی. یہ دین متین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے. اور یہی وہ کیفیت تھی جو حسنین کریمین کی تربیت شاکر بن کر سامنے آتی ہے. تو یہ سب سوچوں کی پاکیزگی ہے اپنے سلمان بھائی، طبیعتوں کی پاکیزگی ہے. وہاں بغض نہیں تھا، وہاں عداوت نہیں تھی، وہاں نفرت نہیں تھی، وہاں پر سخاوت تھی، وہاں پر شجاعت تھی، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ والیانہ محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے غم و دکھ بانٹنے کا ایک جذبہ تھا. آج ہم چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے. پھر تو خالی ایسے تھوڑی ہے کہ ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور ہمیں کچھ مل جائے گا. باتیں گھر پہ بیٹھ کے کرو تو کیا روزگار مل جاتا ہے؟ اس کے لیے بھی آدمی محنت کرتا ہے. روٹی کھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی مبارک سیرت میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین یہ بیمار ہوئے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور ان کی جو کنیز سی فضا، انہوں نے اس بات کی منت مانی کہ شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے. تو روزہ رکھا گیا، لیکن جب عین افطار کا وقت آیا تو کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی، اور اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں نے کئی دن سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا. تو وہ کھانا لیا گیا اور اس مسکین کو دے دیا گیا اور خود پانی سے افطار کیا. اگلے دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھا گیا، اور عین افطار کے وقت جب کھانا تیار ہے پھر جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کون؟ تو جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں، تو میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں. تو وہی کھانا جو افطار کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے. اگلا دن پھر آتا ہے، پھر پانی سے افطار کرتے ہیں، اگلا دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر جب افطار کا وقت ہے، کھانا بنا ہوا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے، اور اب دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھلایا. تو یہ حضرات وہ کھانا اپنا جو افطار کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تیسرے دن بھی اٹھا کر کے اس بھوکے قیدی کو دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی اس شان کو بیان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو انداز ہے حضرات اہل بیت طہار کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک خاندان کا، اس کو اور اگر اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں تو کیا آپ فرماتے ہیں کیا مدنی پھول ہونے چاہیے؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی نا ان کے شان میں،
اللہ سبحان اللہ. ان کا عمل ہی ایسا عمدہ اور اعلیٰ تھا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ یہ واقعہ بیان کر کے، قرآن کی آیت بیان کر کر ہم اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اس واقعے کو بطور رہنما لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اللہ کہ ہم کس طرح مطلب کہ اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کریں. آج ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے؟ آج ہمارے یہاں لوگوں کی مدد کرنے کا جو ٹھیکہ ہے نا، یہ مالداروں کا ہے. وہ کریں گے، لوگوں کی مدد ہے. جبکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا غریب غریب کی مدد؟ بلکہ غریب تو غریب کے زیادہ غریب ہے. جہاں عموماً غریب رہتے ہیں تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں. عموماً جہاں امیر رہتے ہیں وہ امیر رہتے ہیں. اور امیر کہاں مطلب کہ 10 کلومیٹر دور سے چل کر غریب کی دستگیری کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے آئے گا. اور آتے ہیں غریب بھی. غریبوں کی مدد آج کل جو ہو رہی ہے، جتنی بھی ہو رہی ہے، کر تو ایک زیادہ طبقہ امیریوں کا ہے جو ان کے لیے کر رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غریب غریب کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ بولتے ہیں میں تنگ دست ہوں، میں خود ہی مطلب کہ حاجت مند ہوں. تو جب یہ واقعہ جو بیان ہوا تو اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے پاس تو جو افطاری تھی ساری اٹھا کر حاجت مندوں کو دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر غربت اپنی بام عروج کو پہنچی ہوئی. جی ہاں، میں نہیں کہتا کہ یہاں امیروں کی کمی ہے، امیر ہیں، مگر ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے دنیا کا، اشتراکیت کا اور ایک فائنینشلی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک بزنس کا سائیکل، ایک ایسا دنیا میں ایک بڑی جو ٹائکون قسم کی جو بزنس کمیونٹی ہے، اس سے دنیا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کاروبار کا، جو میں نے کتابوں سے جو پڑھا، جو سمجھا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نظام کے تحت امیر امیر ہوتا جائے گا، غریب غریب ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ منی ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ایکٹیویٹ ہے، بزنس کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہے، وہ پورا ایک سائیکل بنتا ہے اور پیسہ نکلتا رہتا ہے اور ایک طرف ہوتا چلا جاتا ہے. اور غربت ہمارے سامنے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے. میں نہیں کہتا امیری نہیں بڑھ رہی، امیری بڑھ رہی ہے، لیکن امیری اتنی بڑھ رہی ہے اور امیروں کا لالچ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ان جگہوں پر چلی گئی ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے ان چیزوں کو بھی مہنگا کر دیا ہے. آج عمرہ مہنگا ہے، آج عمرہ مہنگا ہے. آج جو ہم مدینے جا رہے ہیں ان کو ہوٹلیں مہنگی مل رہی ہیں کیونکہ اس پہ بھی انویسٹر ہے. اگر بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فرنٹ جو مین آدمی، اگر اس سے آدمی لینا دینا کرے تو شاید 200-300 ریال میں اس کو کم میں چیز مل جائے گی. یعنی ہر چیز میں انویسٹر. اچھا، انویسٹر اپنا نفع کمانے کے لیے ہے اور غریبوں کی اپروچ سے دور ہو رہا ہے. فلیٹوں میں انویسٹر ہے، کاروں میں انویسٹر ہے، اناج میں انویسٹر ہے، بہت ساری چیزوں میں انویسٹر ہے اور 10 انویسٹر ہیں. ایک آدمی کام کرنے والا ہے. مڈل مین بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، انویسٹر مڈل مین نہیں ہے. انویسٹر مڈل مین نہیں ہے. مڈل مین تو وہ آدمی ہے کہ جو اس کو انویسٹمنٹ کو وہ لے رہا، بولا کہ سیٹ میں تم کو کما کر دوں گا، اور وہ چیز کو مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی کرتا چلا جا رہا ہے. کے بھی پیچھے ہوتا ہے. ہاں، تو وہ یہ نہیں ہوتا. تو اب یہ تو ادھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں بات چلیے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے سے صرف خود پیسے والا بننے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ پیسے والا بننا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بننا چاہتے ہیں، لیکن مہنگائی اور چیزیں مہنگی کر کے مہنگی ہو رہی ہیں، خود آپ کی رینج سے بھی باہر چلتی چلی جائیں گی. سسٹم اتنا عجیب بن جائے گا کہ سب کلپس ہو جائے گا، آپ کے بھی رینج سے باہر چلا جائے گا. کیونکہ جب چیزیں مہنگی ہوئی تو آج آپ کا جو اتنا بڑا بنگلہ تھا، آپ بولو گے کہ میرے کو پیسے زیادہ ہو گئے. نہیں، مارکیٹ مہنگی ہو گئی. آج اپنا بنگلہ بیچ کر بھی اس طرح دوسرا بنگلہ نہیں خرید سکتا، آپ کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے. اس مہنگائی کے افیکٹڈ یہ مالدار طبقہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی معاشرے میں رہتا ہے نا. وہ چاند سے تو آتا نہیں ہے کہ مہنگائی کرے گا، پیسے کمائے گا، چاند پہ چلا جائے گا. رہنا اس نے بھی اسی زمین پر ہے، اس کے گھر والے بھی اسی مارکیٹوں میں جا کر پرچیزنگ کریں گے. تو کوئی ایسی سسٹم بنے. میں جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ وضع کریں، مالدار طبقہ بیٹھ کر کوئی ایسا طریقہ وضع کرے کہ ہم کس طرح مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لائیں. یہ بھی غریبوں کی ایک بہت بڑی غمخواری اور غریبوں کی مدد ہوگی. آج مکان خریدنا غریب کی رینج سے باہر چلا گیا ہے. کرائے کا مکان نہیں ملتا. 60 ہزار روپے ایک فلیٹوں کے کرائے ہو گئے، جس میں ایک آدمی فیملی کے ساتھ نارمل رہ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو غربت کے مارے ہوئے ہو،
غریب کو بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے اپنی تھوڑی سی پریشانی کو حل کرنے کے لیے، آپ مل جل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یوں تھوڑا تھوڑا کریں. میں تو ان لوگ اسلامی بھائیوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ یہ خود اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ 2-4 پیسے اس کے بچ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی اس آمدنی سے 1000 1500 2000 روپے کی کسی غریب کی مدد کا ذہن بنا لو. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی جیسے آپ انویسٹروں کو جو ہے وہ ان کی کلاسک لے رہے ہیں. نہیں، استغفر اللہ، یہ مجھے تھا کہ یہ جملہ آپ کی زبان سے شاید نکل نہ جائے. میں کلاس نہیں لے رہا ہوں، یہ کلاس نہیں ہے. میں کلاس لے نہیں رہے، کلاس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، میں ان کو مطلب کہ ہمدردی کا ان کو درس دینا چاہتا ہوں. یہ کوئی کلاس تھوڑی ہوتی ہے، اس کو کلاس تھوڑی بولتے ہیں. مطلب یہ تو مطلب جو ایک طبقہ ہے انویسٹروں کا، جو انویسٹر نہیں ہے، پیسے والا کا طبقہ ہے جو میری بات کو انڈورس کریں گے، وہ جسٹ بزنس کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور یہ چیزیں کو میں کوئی ڈھکی چھپی تھوڑی کر رہا ہوں، ان کو ہی پتا ہے. مطلب مارکیٹ کے اندر پھر یہ اصطلاح کیوں ہے کہ بھائی ڈھگے پہ ڈھگا کمانا ہے، یعنی کہ مطلب جتنا 1 کروڑ لگا تو 1 کروڑ روپے کمانا ہے، اس پر اتنا ہی کمانا ہے، اس پر اتنا ہی کمانا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے یہی ہو رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ریٹ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ انویسٹر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، مجھے نفع زیادہ چاہیے. اور ایک عام آدمی کو یہ چلو پیسے مل رہے ہیں، وہ چیزیں مہنگی کر کے دے رہا. تو مارکیٹ کے اندر غریب کی اور مڈل کلاس کی اپروچ سے چیز باہر نکل رہی ہے. اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت دیکھنے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد میری اس بات سے ڈینائی کرے گی. آئی تھنک ایک پہلو یہ بھی ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ اس جس کو میں آپ نے کلاس نہیں کہیں گے. کلاس کی بات کی، ایک کلاس کے لیے کلاس کی بات کی گئی، ان کی کلاس نہیں لی گئی. ایک تو مدنی پھول یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جتنی مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بالخصوص جہاں تک انویسٹر کا تعلق ہے، تو سرچ یہ ہے کہ انویسٹر بھی بیچ رہا ہے تو انویسٹر کو بیچ رہا ہے، اور یہ آپس میں یہ سرکل گھمائے جا رہے ہیں. نیڈی پرسن تک، یعنی جو ضرورت مند ہے اس تک چیز پہنچتی ہی نہیں ہے. بالخصوص پراپرٹی کے حوالے سے تو یہ بات انتہائی اپنی جو ہے کہتے ہیں نا کہ وہ روٹی تو چلے نیڈی تک پہنچتی مہنگی ہو کر، مگر وہیں سے انویسٹر لگ گیا حضور، جہاں فصلیں اگ رہی ہے نا، صحیح فرمایا. وہیں سے. یہ ریڑھی پر موجود فروٹ بیچنے والے کو ہم کہتے ہیں مہنگا دے رہے ہو، بولتا آڑتی مہنگا دے رہا ہے، وہ بولتا وہ مہنگا دے رہا ہے، وہ مہنگا دے رہا ہے. اس کو وہ بولے گا میں نے اتنے لوگوں سے مل کر اتنی زمینیں لی، یہ لیے، میرے پیچھے کمپنی انویسٹمنٹ پہ. کمپنی انویسٹمنٹ الگ ہے. پھر اس میں ایک اور مصیبت اور اتنی بڑی مصیبت، وہ انٹرسٹ ہے، سود ہے. کیونکہ اس میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اداروں سے سود پر انویسٹمنٹ لیا ہے، ادارے نے سود پر انویسٹمنٹ دی ہے، اس نے اس سے کما کر اس کو سود بھرنا ہے، اور اس کے اندر جو کاسٹنگ آئی ہے اس کاسٹنگ میں اس نے اپنا نفع رکھا ہے، اپنے ساتھ انویسٹر کا نفع رکھا ہے، اور انویسٹر کے نفع کے ساتھ ساتھ اس اداروں کا یا ان لوگوں کا نفع رکھا ہے جو سود کے نام پر اس سے لے رہے ہیں. تو وہ چیز جو آپ کو 7 روپے کی ملتی تھی ان انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور سود کے ساتھ ساتھ، یہ چیز بڑھ کر ہو گئی ہے 14 روپے کی. میں نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ غلط ہے، جو جائز طریقے سے بے و شرع کے اصولوں کے مطابق اپنا انویسٹمنٹ کرتے پیسہ لگا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اچھا ہے، مارکیٹ بڑھے گی، انویسٹمنٹ لیکن میں ان کو صرف اتنا مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو زیادہ مہنگی نہ کریں، آپ یہ ہمدردی اور درد پیدا کریں. اب کہ یار اتنا مہنگا ہم لوگ کریں گے، نفع تو ہم لے لیں گے، لیکن یار غریب آدمی کیسے لے گا، عام آدمی کیسے کرے گا. یہ ڈسکس آپ اپنے اندر لے کر آئیں اور چیزوں کو نیچے لے کر آئیں. آپ کے نفع بہت زیادہ ہیں. میں چونکہ انویسٹروں کے ساتھ اس طرح کہتا میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور ملنا جلنا رہتا ہے، آپ کے نفع بہت زیادہ ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے نفع کم کریں، آپ 100 جگہوں پر اپنا کاروبار کریں، وہاں سے چھوٹا چھوٹا نفع لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. مگر ایک ہی جگہ پر آپ چاہتے ایک ہی جگہ پر ٹھا کر آپ ایک جھٹکا مارے اور آپ نکل گئے اور کہا کہ بس میں نکل گیا. مگر یاد رکھیے کہ ایسے نکلنے کے چکر میں کئی لوگوں کے تختے بیٹھ بھی گئے. تو یہ ایک مشورہ ہے کہ غریبوں کی مدد، غریبوں کی غمخواری اور غریبوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ، اور مڈل کلاس بالخصوص میں کہوں گا اس کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ کہ مڈل کلاس کا آدمی بھی رہ گیا. سینیٹری میں جائیں تو وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، تو سیمنٹ میں جائیں تو وہاں پر، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی انڈسٹری اور اپنی چیز کو چلانے کے لیے لوگوں کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، لوگ سرمایہ دیں، لیکن آپ اپنے پروفٹ کے بارے میں ڈسکس کریں تاکہ چیزیں مہنگی نہ ہوں، لوگوں کی رینج سے باہر نہ چلی جائیں اور لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا آپ کو، جب موضوع چلا ہے تو آپ
غریبوں کی مدد کا بالکل ذہن بنائیں. ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ پوری نہیں دے رہی، ایک تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ پوری نہیں دے رہی. کروڑوں روپے کی زکوٰتیں بنتی ہیں، شاید ایسے بھی ہوں گے جن کی زکوٰتیں اربوں روپے کی بنتی ہوں گی. جی ہاں، ایسے بھی ہوں گے جن کی اربوں روپے کی زکوٰتیں بنتی ہوں گی. میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے مدنی التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اپنی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کریں، مستحق تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں. دنیا میں جتنے بھی غریب مسلمان ہیں، مستحق مسلمان ہیں، اگر ان تک یہ مالدار جو صاحب نصاب طبقہ ہے، چاہے آپ کے 10,000 زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ زکوٰۃ ہے، 10 کروڑ زکوٰۃ ہے یا 10 ارب زکوٰۃ ہے، اگر آپ نے مستحق تک، یہ سارے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، اگر انہوں نے مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی، یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے غربت ختم ہو سکتی ہے. عرب دنیا میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، انڈونیشیا میں جائیں، ترکی میں جائیں، اس طرح دنیا کے بڑے بڑے ریچسٹ کنٹری موجود ہیں جن میں مطلب کہ مسلمان ہیں، وہاں جائیں، یو کے میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جہاں بھی جائیں. اب یہ کیا آپ بولو گے ہمارے بھائی یہ نہیں بھائی، چیزیں بیچ کر اب زکوٰۃ دیں، پراپرٹی بیچ کر زکوٰۃ دیں. جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ تو دینی ہے نا آپ نے، تو چیزیں نکال کر زکوٰۃ دیں. عورتیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنا سونا چاندی بیچ کر، جو بھی آپ کو بیچنا ہے بیچ کر زکوٰۃ دیں، مستحق کو زکوٰۃ دیں. آپ یقین مانیے مستحق کو جس دن آپ کی زکوٰۃ پہنچ گئی، صحیح مہینوں میں پہنچ گئی، اور وہ انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. کئی مستحق ایسے ہوں گے کہ جن کو زکوٰۃ ایک ہینڈسم اماؤنٹ میں پہنچ گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا بزنس کھڑا کر دے. یہ بھی ایک لاجک ہے کہ مستحق ہے، بے روزگار ہے، یہ ہے، اس کو اتنی ہینڈسم اماؤنٹ میں آپ زکوٰۃ دے دیں اور ایک اس کے ساتھ ایک ہمدردی اور مشورے کے ساتھ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ کل اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہو. یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنے کی عادت پیدا کریں. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مستحقین کو دیں، اور جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو دیں. یہ دعوت اسلامی بھی ایک ایسی عظیم، جیسے اب یہ میں کہہ رہا ہوں، دعوت اسلامی ہے تو یہ میسیج آ رہا ہے نا آپ کو، دعوت اسلامی ہے تو الحمدللہ مبلغین بن رہے ہیں، دعوت اسلامی ہے تو مساجد بھی بن رہی ہے، دعوت اسلامی ہے تو ہی نہیں ہے، مساجد تو ویسے ہی بن جاتی ہیں، لیکن ایک دعوت اسلامی کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی مدنی گاڑی ہے کہ جس کو بہت سارا پیٹرول اور ڈیزل چاہیے، اور وہ پیٹرول اور ڈیزل اس کا چندہ ہے، مدنی عطیات ہیں. تو دعوت اسلامی کو نہ زکوٰۃ میں بھولیے، نہ فطرے میں بھولیے، نہ آپ کے ادر ڈونیشن میں بھولیے. مدینہ ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک عبارت بھی ہے، اس کو بھی لینا ہے، لیکن کچھ یہاں پر پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی نگران شورا سے میں عرض کروں گا کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے باجی میں ایک القاب جو لگاتے ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور یہ القاب آپ کو دیا گیا، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ فرما دے جزاکم اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. میں نے پڑھا تھا، یاد نہیں ہے آپ کو. کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وجہ الکریم. یہ جو لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، وہ یہ لکھا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. آپ کی مبارک چہرے، آپ کا مبارک چہرہ کبھی کسی غیر خدا کو معبود نہ جانا اس نے اور نہ ہی سجدہ کیا، تو آپ کا چہرہ رب کریم جل مجدہ کی خاص کرامت ہے، خاص برکت سے ہے کہ آپ کے مبارک وجہ نے کبھی کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. اس پر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکبر اتاری ہند یو پی ضلع بلند شہر کثیر کلا سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے سنگ علیہ السلام لگا سکتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے علماء نے ایک بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آگے علیہ السلام اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بزرگان دین اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک تقسیم کی ہے، جس سے ماشاءاللہ ایک اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے کہ جب یہ بعد میں ہم یہ چیز سب ساتھ لگاتے ہیں تو اس سے ایک سننے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے، یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہے، البتہ اگر کسی صحابی کے علاوہ کسی ولی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جائے تو بھی حرج نہیں ہے، اور انبیاء کرام کے لیے یہ تقسیم ہمارے علماء نے جو کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کو باقی رکھنا چاہیے تاکہ یہ پہچان اور یہ تقسیم سے امت کو فائدہ ہوتا رہے۔ مدینہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہی ہوں بابل مدینہ کراچی سے۔ نگران شورا کی جو باغا میں عرض یہ ہے کہ جو آپ نگران شورا نے جو افطاری سے پہلے نعرہ لگایا تھا وہ دوبارہ فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار سے پہلے آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ دوبارہ لگایا۔ فیضان مشکل کشا جاری، فیضان مشکل کشا جاری، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا۔ یہ دعوت اسلامی والوں کا ایک اپنا ماشاءاللہ منفرد انداز ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو یہی نعرہ آپ سب بھی لگانے کی کوشش کیا کریں، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حاجی عمران کا موجودہ سلسلہ بہت پیارا ہے اور بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ، انویسٹر وغیرہ کے حوالے سے اور اپنا انویسٹر اور اپنا مڈل مین وغیرہ کے حوالے سے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں قرض لین دین جو کرتے ہیں یہ بھی اس میں مہنگائی بڑھانے میں بہت زیادہ، کیونکہ بہت سارے ایسے اب یعنی کہ طبقہ ایک آ گیا ہے جو کیش میں مال لینے والے، کیش میں جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس سے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، بولتے ہیں یہ نفع نہیں دے گا، جو ادھار میں خریدے اس کو دو، پھر ادھار میں اس کو مہنگا سامان پکڑائیں گے، پھر وہ ظاہر ہے کہ ادھار میں ایک مہنگی چیز بندہ خریدے گا تو اور مہنگی بیچے گا، تو پھر یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور پھر بعض ایسے معاملات اب آ چکے ہیں یعنی کہ ادھار لین دین کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ لینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار لے رہا ہے، دینے والے کو یہ نہیں پتا وہ کیوں ادھار دے رہا ہے، بس وہ ایک نفع خوری ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یعنی کہ ادھار ان کو نہیں لیں گے تب بھی یعنی کہ ان کے بارے میں یعنی کہ وہ یعنی کہ اگر ادھار لیے بغیر بھی یعنی کہ کیش میں بھی سامان خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بس ایک یعنی کہ ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے سب کی دیکھا دیکھی کہ یار سب ادھار لے رہے ہیں تو ہم بھی ادھار لیں۔ تو اس کے اوپر یعنی کہ کوئی بیان ہونا چاہیے کہ بھئی جو ادھار یعنی کہ کیش میں خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو ادھار میں تو کم سے کم نہیں خریدنا چاہیے، تاکہ جو وہ کم ریٹ میں کروا کے کیش میں لے کے کیش یعنی کم قیمت میں سامان بیچے، تاکہ اس سے بھی لوگوں کی مدد ہو۔ آپ نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ یقیناً دلائی ہے، اس پر تھوڑی سی اسٹڈی کرنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اس پر ایک بیان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ واقعی ہے کہ آدمی کے پاس کیش ہے مگر وہ 60 دن یا 90 دنوں پر ادھار پر مال خریدتے ہیں، اور وہ جو پیسے بچ گئے ان پیسوں کو وہ دوسرے انویسٹمنٹ میں لگائیں گے، دوسرے کام میں لگائیں گے، اور یہ 60-70 دنوں میں بیچ کر پھر وہ آگے اس کی پیمنٹیں کرتے ہیں۔ اگرچہ ادھار پر مال لینا، ادھار پر مال بیچنا، جبکہ اس میں اور کوئی مانع شرعی نہ ہو، یہ جائز ہے، اور اگر ادھار پر مال کوئی خریدتا ہے تو بیچنے والے کے پاس یا خاصے لے کے چاہے تو اسے مہنگا دے، اس میں بھی کوئی اس سسٹم میں حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ادھار کی چیز تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ کیش میں خریدیں گے تو آپ کو 100 روپے کی ملے گی، اور وہی چیز اگر آپ 1 مہینے کے ادھار پر خریدیں تو آپ کو 120 روپے کی ملتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ قرضہ بھی دیتے ہیں اور قرضہ اگر اچھے انداز سے دیا جائے کہ ٹھیک ہے کما کر آپ ہمیں قرض واپس کر دیجئے گا، تو بھی مہنگائی انشاءاللہ اتنی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے مصیبت یہ کہ قرض سود پر دیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ لو اور مجھے اتنا نفع دینا۔ اگر یہ نہ ہونا
تو بھی چیز اپنے اس میں حساب کتاب میں آ سکتی ہے. تو یہ بہت پورا ایک چین مارکیٹ، اصل میں بازار جو ہے نا ہمارا جو کاروباری جو سیکٹر ہے، بزنس سیکٹر ہے، اس سے مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اس میں علماء کی رسائی کتنی ہے، اور جو بزنس کر رہے ہیں خود ان کو علم دین کتنا حاصل ہے. تو جب علم دین سے اتنی دوری ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں، خیر خواہی امت کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس تجارت کے ذریعے کس طرح آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے، اس طرح کا جب ذہن ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ پھر مارکیٹوں کا کیا بنے گا. ایک بزرگ کا واقعہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دکان سونپ کر گئے تھے، کہا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. تو وہ نماز پڑھ کر آئے تو انہوں نے ایک جبہ دیکھا یا کوئی لباس دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں، بولے یہ تو میری دکان کا ہے. تو کہا کہ یہ کتنے کا لیا؟ تو اس نے کہا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، فگر پراپر یاد نہیں ہے، 600 روپے کا. اب وہ بولے یہ تو 300 روپے کی چیز تھی، 600 کی کیسے بکی؟ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ کیسے 600 روپے کی ملی؟ تو وہ ہم جیسا آدمی تو خوش ہو جاتا کہ یار میرا بھانجا بھتی جو بھی ہے تو مطلب بڑا اچھا سیلز مین ہے یار. سیل مین ایسے رکھتے ہیں ہاں کہ جو ڈبل سیلز مین تو ایسا رکھتے تو گنجے کو کنگھی بیچ دے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے اچھا سیلز مین کہلاتا ہے. تو اب یہ کہ وہ بولے کہ یہ تو 300 روپے کا ہے. بولا میں نے وہ 600 روپے کا لیا اور اس نے جو قیمت دی میں نے اسی کے حساب سے لیا. بولا نہیں یہ 300 روپے کا ہے. آپ میری دکان، وہ دکان پر گئے، اب وہ 600 میں لینے کے لیے تیار ہے، مگر آپ کہہ رہے کہ 600 کا ہے ہی نہیں، میں تو 600 میں کیسے دوں میں تم کو، یہ تو 300 روپے کی چیز ہے. یا تو یہ واپس کر کے تم سودا فس کرو، ختم کرو اور اپنے 600 روپے لے لو، یا پھر 300 روپے میں لو، 300 روپے واپس لو. آپ نے ضد کر کے اس کو اس کی قیمت واپس دی. کمال ہو گیا. یہ تھے اولیاء کاملین بزرگان دین جو تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. ایک اور بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں ایک اور بات بھی ایڈ ہو جائے گی جی. جب یہ وہاں سے شخص یہ جب باہر نکلا دکان سے تو اس نے نام پوچھا ان کا نام کیا ہے، تو نام بتایا گیا ان کا نام محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا تو یہ وہ ہستی ہے کہ ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے. یہ تجارت کرتے تھے، ان کی دکان تھی، یہ بزنس کر رہے تھے. وہ ہے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ کسی کی پیشانی پر نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا. یہ دیکھو کہ بازار میں کیسا ہے. مارکیٹوں میں تو اچھوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اچھے اچھے لوگ اتر آتے ہیں اپنی، میں اگر کہوں معذرت کے ساتھ، اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں بازاروں کے اندر، تو شاید غلط نہ ہوگا. اچھے اچھے لوگ، ایسا میٹھا آدمی ہوتا ہے گاہک کے ساتھ، لیکن جب اس کی کوئی چیز آگے بھی جو ہو رہی ہوتی ہے، لین دین میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو وہ اس کے اندر کا جو وہ ایک وحشی انداز نکلتا ہے نا، اللہ کی پناہ میں نے دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے ہیں. اور بس یوں سمجھو کہ مثال دیتا ہوں، کیا وہ اللہ اللہ کر کے نکل گئے یار یہ کیسا آدمی تھا، اچھا خاصا دکھنے میں تو بہت اچھا آدمی تھا، لیکن یہ اس کو کیا ہوگا. بازاروں میں اچھوں کی پہچان ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور تھا بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ ان کا ایک بروکر تھا، ایجنٹ تھا. اس نے فون کیا کہ حضرت اس بار گنے کی فصل صحیح نہیں اگ رہی، آپ شوگر خرید لیں، چینی خرید لیں، اس کے دام بڑھ جائیں گے. آپ نے چینی خرید لی اور واقعی گنے کی فصل جو تھی اس کو وہ متاثر ہوئی تھی، اور آپ نے وہ چینی خریدی اور واقعی ریٹ بڑھ گئے، ریٹ بڑھے، آپ نے چینی بیچ دی. آپ جب سوئے تو آپ کو بے چینی بہت تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے خیر خواہی والا تو کام نہیں کیا. اللہ اکبر. جس کو چینی بیچی تھی نا اس کے پاس گئے اور اس کو فرمایا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ میں نے اسی طرح چینی خریدی تھی، مجھے اس طرح پتا چلا تھا، تو اگر میں یہ نہ خریدتا ظاہر تم کو تمہارے ریٹوں میں ملتی. تو اب یہ کہ اصل تو اس کے ریٹ یہ تھے اور یہ میں نے اس طرح لیا تھا، لہٰذا یہ جو زائد ریٹ ہے نا یہ تم واپس لے لو. اب وہ بولے کہ نہیں حضرت میں اسی ریٹ میں خوش ہوں جس میں ریٹ میں آپ نے دی ہے. کہا نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھی خاصی بحث ہوئی اور آپ ناراض ہونے لگے، تب اس نے وہ قیمت واپس لی، تب آپ کو تسلی ہوئی. یہ وہ اولیاء کاملین اور نیک لوگ تھے کہ جب یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے نا تو ان کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے. دنیا میں بزنس مین
بزنس کمیونٹی وہ ہے جس نے دنیا میں دین کے پھیلانے پر اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر امانت اور دیانت کے ذریعے، اور اپنے نفعوں کو کم کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے. کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کا پروگرام الحمدللہ بہت ہی اچھا مثالی معاشرہ دیکھا جا رہا ہے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کچھ باتیں جو نگران شورا نے فرمائی، جس میں مکان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یقین کریں حقیقت ہے 92 میں اپنی بات بتاتا ہوں، 5.5 لاکھ کا فلیٹ لیا، تقریباً کم و بیش 2000 کے قریب 10.5 کا میں نے بیچا. آج وہی مکان کروڑوں روپے میں ہے. اچھا اس وقت بھی کچھ میرے دوست یا جن کو میں جانتا ہوں بیچارے قطرہ قطرہ جمع کر رہے تھے، کرائے پہ تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس 5-10 لاکھ روپے آئے تو ہم بھی اپنے گھر کی چھت لے لیں. تو اب ایک دم سے جو شوٹ کیا مارکیٹ نے، جھم کیا، کروڑوں روپے میں فلیٹ ہو گیا. تو وہ جو غریب طبقہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھا، وہ تو بیچارے اپنے گھروں سے محروم ہو گیا. تو حقیقت ہے کہ یہ جو انویسٹر کے اوپر بات بھی چل رہی ہے تو واقعی بہت سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے پورا. غریبوں کے لیے غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر ترین ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن کی بھی باتیں ہیں کہ 1 پاؤ گوشت آتا تھا، اس میں گھر کے 7 افراد تھے اور 2 بوٹیاں سب کو مل جاتی تھی. اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ایک کماتا تھا، 8-9 افراد اس میں کھاتے تھے. یعنی کمانے والا ایک، اور کمانے کی سیلری کتنی 3-3.5 ہزار روپے، اور سستائی کا دور. اور آج اگر بیچارہ غریب تو کما ہی نہیں پا رہا اتنا، اور بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہے گھر والوں کے ساتھ، لیکن امیر بھی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے. نگران شورا یہ جو ہے پیسہ لوگوں کے پاس ہے، لیکن برکت، پریشانی اور ٹینشن، ایک مطلب جتنا آ جائے کم لگتا ہے کہ اور کمایا جائے اور کمایا جائے، زندگی کم ہو گئی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول ہے جو دلی سکون بھی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا درد ہے اور یہ واقعی درست ہے کہ جب روٹی بھی مہنگی ہو جائے، کپڑا بھی مہنگا ہو جائے، مکان بھی مہنگا ہو جائے تو آدمی کی بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں، یہ سب مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا. اب دیکھیں یہ ہم بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جائز طریقے پر جائز کام کے لیے اگر کوئی جائز انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی شرعی ملامت نہیں ہے اپنی جگہ پر. لیکن ہم نے جو ابھی بات کی ہے وہ امت کی خیر خواہی کے حوالے سے بات کی ہے، ہمدردی کے حوالے سے بات کی ہے. اب یہ جو اہم طبقہ ہے معاشرے کا کہ یہی مل بیٹھ کر کوئی اس پر غور کرے گا اور کوئی اس پر چینجز لائیں گے تو ہی سوسائٹی میں کوئی بنیادی تبدیلی ہو سکے گی، اور ایک جو غریب اور مڈل طبقہ ہے اس کو کوئی راحت کا سامان ہوگا. کیونکہ وہ چیز جو ایک طرف ہی ڈس بیلنس ہو گیا ہمارے یہاں جو ہے نا، منی سرکولیشن جو ہے نا ڈس بیلنس ہو چکی ہے. اگر اس کو بیلنس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ جو مالدار جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی کوئی غریب تھوڑی ہو جائے گا، اس کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو بیلنس رہے گا، مگر دوسروں کو بھی بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں نظام یہ چل رہا ہے کہ 2-4 جو ہے وہ پارٹیاں ہیں، وہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی پراپرٹی کو ریٹ نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر لے جاتے ہیں. یہ 2-4 بندے ہیں، انہوں نے یہ ایک نظام جو ہے بنایا ہوا ہے. جہاں کی پراپرٹی مہنگی کرنی ہے، جہاں کی فلیٹ مہنگے کرنے ہیں، جہاں کی زمین مہنگی کرنی ہے، وہ لوگ وہاں پر جا کے ڈیرا جما لیتے ہیں. اصل میں بعض جگہوں کی یہ اطلاع پھر تختہ میں نے کہا تختہ بھی بیٹھ جاتا ہے، لوگ خریدتے نہیں ہیں. جب لوگ خریدتے نہیں ہیں تو وہ گیا، کیونکہ ہر جگہ کی لوگ ہائی ویلیو کو قبول نہیں کر رہے، ہر جگہ کی ہائی ویلیو قبول نہیں کر رہے. تسلی رکھیں، اللہ نے چاہا تو اچھے دن بھی آئیں گے. مدینہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق اثار احمد بہت سے کر رہا ہوں. سلسلہ مثالی معاشرہ
अल्हम्दुलिल्लाह एकम रमजान से ही बरकतें लुटा रहा है और निगरानी शुरा अपने मुफीद मदनी फूलों से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे हैं। आज का जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह कि महंगाई को कम करने के हवाले से निगरानी शुरा मदनी फूल अता फरमा रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो कम से कम नफे पर जो चीजें देनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ वजल मैंने जो है वो एक मकतबतुल मदीना का मतबूआ जो रिसाला है हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से मुतालिक सिलसिला फैज़ान अशर मुबश्शरा के जो 7वें सहाबी हैं उनकी सीरत में मैंने एक उनके मुतालिक बात पढ़ी थी कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जो सबसे ज्यादा मालदार थे और आप जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया आपने तो आपका जो तरका था उसमें जो सोना था वो कुल्हाड़ियों से वो काट कर आपके वरसा में तकसीम किया गया था। तो आपसे किसी ने पूछा, अर्ज की कि आपको इतना ज्यादा माल कहाँ से मिला, तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया था कि मैंने जो भी माल तिजारत लिया कम से कम नफे पर आगे दे दिया, यही मेरी मालदार होने की वजह है। अगर इस उसूल को हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे दीगर जो ताजिर हजरात हैं वो अगर अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको बरकतें नसीब होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। तालिबे जी हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अंदाज़ तिजारत रहा है और इसकी कई मिसालें भी किताबों में लिखी हुई हैं। आज भी जो एक पायदार और बरसों से जो ट्रेडर चल रहे हैं ना, वो चल रहे हैं, उनके नाम भी चल रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग भी चल रही है। ये बहुत बड़े वॉल्यूम पर काम करते हैं मगर बहुत कम नफ़े पर काम करते हैं, मगर इनकी इंडस्ट्री और इनका कारोबार चाहे वो होलसेल कर रहे हो या रिटेल कर रहे हो उनकी वो चल रही होती है और ठीक ठाक चल रही होती है, इसको भी हम जानते हैं। तो भाई ये है, दुआ करें कि अगर ये सारी चीज़ें आ जाए ना। एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मौके पर एक बड़ा खूबसूरत दिया है, खैर ख्वाही उम्मत, ये तिजारत के हवाले से कि जो तिजारत करते हैं ना वो उम्मत की खैर ख्वाही का जज्बा अपने अंदर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मार्केटों में रेट नीचे आएंगे। बस इल्म की ज़रूरत है। अगर ये हमारा बिजनेस मैन तबका अगर इल्म दीन सीखने की तरफ आ जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा माशरा इस्टेब्लिश हो सकता है। बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हो रहे हैं मेरे मजलिस चैनल के नाज़रीन। मदनी चैनल अपनी बहारें लुटा रहा है। जिस तरह माह रमज़ान में खुसूसी ट्रांसमिशन है, सिलसिला मिसाली माशरा भी यकीनन इसी का हिस्सा है। यूं ही ईद सईद के मौके पर भी इंशाअल्लाह मदनी चैनल बड़ी भरपूर और ज़बरदस्त नशरियात जो है वो लेकर आ रहा है और बिलखुसूस लैलतुल जायज़ा जिसे चांद रात भी कहा जाता है उसमें भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा का ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का सिलसिला होगा। उसका तशहीरी मदनी गुलदस्ता आइए मिलकर देखते हैं। अच्छा, पहली ईद की रात को जो सिलसिला होगा उसका जी ईद की रात को जो सिलसिला होगा उसका तशहीरी मदनी गुलदस्ता देखते हैं। मदनी चैनल अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है ईद की पहली रात एक मुनफरिद और दिलचस्प सिलसिला। इन्होंने शायद मुझे वो मदनी माहौल से पहले देखा। दीवानी आपकी ऐसी हमने देखी है। आप हीरो थे, हीरो आज बंदी हीरो बनी। इस सिलसिले में आप देखेंगे निगरानी शुरा को नए अंदाज में। इसमें होंगी मदनी कसौटियाँ, मदनी पहेलियाँ और सवालात। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या था? किस सूरत में छत पे सोना मन्आ है? कोई ऐसा है जो ईद वाले दिन पैदा हुआ? दुरुस्त जवाब देने वालों को मिलेंगे मदनी तबरुकात। किस किस को चाहिए? ये तो तोहफे बहुत सारे बड़े होते हैं। कालीन मुबारक, रियाजुल जन्ना के धागे आपको तोहफे में दिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मैं ये फ्रेम दे रहा हूँ। आज तो मदनी कैश है। ये फ्रेम जो अमीर सुन्नत की बारगाह से आई थी इनको तोहफे में दी जाती है। हाजरीन के साथ आए हुए मदनी मुन्ने भी दिखा सकेंगे अपने जौहर। 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा मदनी मुन्नों को। ये देखना है कि ये क्या नाम है। पानी पीने के सुन्नतें और आदाब है, कोई 3 बयान करें। पानी बैठ कर पीना चाहिए। गूंगे बहरे और नाबीना इस्लामी भाई भी होंगे मंच की जीनत। आप सिर्फ लिप्स मूवमेंट करें, ये आवाज निकाले तो कैसा लगेगा? सुभान अल्लाह।
اشارہ بھی بڑا مدینہ مدینہ کا. बुजुर्ग भी होंगे अपने अहवाल बयान करने के लिए. माँ की मेरा सवाल आपसे ये है, आप बुजुर्गों को लाए ना, अब आपका ध्यान बुजुर्गों में जा रहा होता है. जिसको आका की दीद होती है. जज भी आप और मुकाबला भी आप, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. जज तो बेटे सदाराबाद में. मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा से. यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों. न हो आराम जिस टाइम खत्म इंज तो ना करो तुसी यार 9:30. और भी बहुत कुछ होगा पहली ईद को बराह रास्त रात 9:45 बजे मदनी चैनल पर. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा ज़बरदस्त मौका है हमारे उन नाजरीन के लिए जो बाबुल मदीना में रहते हैं. आप भी ईद की रात को आ सकते हैं यहाँ फैज़ान मदीना में और अपने समझदार मदनी मुन्नों को भी साथ ला सकते हैं और सिलसिले के अंदर शामिल होकर इसकी बरकतों को पा सकते हैं. आज 21वीं शब है जहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत की रात है. अल्लाह इनके सदके हम सब की मगफरत फरमाए. इसी तरह आज 21वीं शब ताक रात भी है और लैलतुल क़द्र इन ताक रातों में से किसी एक में पाई जाती है. तो आज इबादत की रात है, रियाजत की रात है, अल्लाह को याद करने की, उसको ख़ास याद करने की, उसका ज़िक्र करने की, दुआएं करने की रात है. और लैलतुल क़द्र का एक ख़ास वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी. इसकी कसरत करनी चाहिए. अल्लाह करीम हम सबको आज की रात की बरकत अता फ़रमाए और गफलत व सुस्ती जो हम पर तारी है अल्लाह उसे दूर भी करे और इन बकिया दिनों की अल्लाह ताला हमें कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए. माशाअल्लाह मोतकिफ़ीन हज़ारों की तादाद में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आ चुके हैं. रात को मदनी मुज़ाकरा होता है. तो जो बाबुल मदीना में हैं उनसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि इन रातों को फैज़ान मदीना में गुजारिए. हो सके तो असर में ही आ जाएं और फिर यहीं रहें. फिर अल्लाह को कारोबार है तो फिर यहीं रहें और फिर सहरी में घर चले जाएं. या फजर की नमाज के बाद भी सुन्नत बरा बयान होता है, वो सुनकर आप घर पर या कारोबार पर जा सकते हैं. तो बहुत कुछ चाहें तो हो सकता है, लेकिन आपको जहन बनाना पड़ेगा कि ये लम्हात, ये घड़ियाँ हम अल्लाह ताला की इबादत में और उसकी याद में गुजारें. तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें. इंशाअल्लाह ताला करम होगा, इंशाअल्लाह करम होगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. आइए चलते हैं मिले सुन्नत की तरफ. कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश्शिता'i वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ. सल्लू अलल हबीब अल्लाह की रज़ा के लिए तुबू इलल्लाह. सल्लू अलल हबीब. अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों ने क्या कमाई. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अशहदु
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فضائل مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلام بھائیوں کے پاس خود تشریف لا کر رسائل عطا فرماتے ہیں آپ اپنی جگہوں پر ہی بیٹھے رہیے جن کو پہلے رمضان المبارک میں امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے رسالہ مل چکا ہے وہ دوبارہ رسالہ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں ابھی عشاء کی جماعت کا اعلان بھی آپ نے سنا کہ 9:15 بجے ہے تو بعض اوقات اسلام میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دعا کے لیے کہتے ہیں تو چونکہ وقت کافی کم ہوتا ہے میرے اہل سنت آپ سب کی بات اتنے کم وقت میں نہ سن پائیں گے نہ ان کا جواب دے پائیں گے تو آپ نے جو بھی اپنے لیے دعا کروانی ہے کوئی پریشانی بتانی ہے تو آپ وہ لکھ کر مدنی تربیت گاہ پر اپنے نام اور فون نمبر کے ساتھ جمع کروا دیجئے اور دعا کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانے صرف سیدھا ہاتھ اٹھا کر نگاہیں جھکا لیں اور امیر اہل سنت کے کپڑوں کو چادر کو ہاتھ نہیں لگائیں یوں اس طرح ہاتھ رکھیں گے نا ہتھیلی پھیلا کر تو امیر اہل سنت کو رسالہ رکھنے میں آسانی ہوگی دم کا اشارہ کرنا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو تو اب دیکھیں نا وقت کم ہے تو یوں بس امیر اہل سنت آئیں رسالہ عطا فرماتے رہیں رمضان اب جا رہا ہے رمضان اب جا رہا ہے رمضان اب جا رہا ہے رمضان اب جا رہا ہے
ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، رمضان 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 رمضان۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی